वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की तो नहीं बल्कि हम कह सकते हैं पूरी दुनिया की एक जो अहम तरीन डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज़ हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़े फिर अमरीकी सदर के तौर पे ओथ लिया। ऑब्वियसली एक दफ़े पहले भी वो अमेरिका के सदर रह चुके थे, मगर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन हारा जो बाइडन के ख़िलाफ़। मगर फिर उन्होंने ये जो पिछले साल इलेक्शन हुआ अमेरिका के सदर का, उसको उन्होंने दोबारा जीते और वो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ओथ भी लिया। तकरीर भी उन्होंने की मौके पे, और ऑब्वियसली पहली उनकी तकरीर थी बतौर सदर, और उसमें उन्होंने बहुत सी अहम जो कहते हैं फ़ैसले जो थे वो उनके बारे में ज़िक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत से सख्ती से निपटेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स से। बहुत संजीदा मसला रहा है अमेरिका में, और ये भी कहा जाता रहा है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पिछला इलेक्शन लड़ा तो एक बहुत अहम उसका जो नुक्ता था उस इलेक्शन का या वादा था वो यही था कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ सख्ती से निपटेंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत तफसील से इस पे बात की। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे अब सख्ती होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कार्टेल्स हैं उनको वो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि दहशतगर्द तंजीम जो है उनको डिक्लेयर करेंगे। उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तौर पे मुल्क में रह रहे हैं उनको वापस भी भेजा जाएगा। साथ में उन्होंने आज़ादी इज़हार राय का भी जिक्र किया और कहा कि उसको वापस लेकर आएंगे। पैनमा कनाल का भी जिक्र किया, कहा कि अमेरिका उसको वापस लेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो बतौर सदर पहले दिन ही बहुत से एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर्स हैं उन पर दस्तखत भी करेंगे। और आज इत्ला आती रही दिन में कि उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और जो फ़ैसले हैं उन पर दस्तखत किया। कहना ज़रूरी है कि पिछली दफ़े के बरक्स इस दफ़े जो तकरीब थी वो बहुत स्मूथली गई, और जो रिवायात हैं अमेरिकन सियासत की या जिस तरह ये ट्रांजिशन होता है वो हमें देखने में नज़र आई। ग़ालिबन ये कहना गलत नहीं होगा कि 2020 का जो इलेक्शन था उसके बाद ट्रांजिशन में बहुत सी रिवायात जो थी उनको इस तरह फ़ॉलो नहीं किया गया। इस दफ़े डेमोक्रेट साबिक जो प्रेसिडेंट्स हैं सारे वहाँ मौजूद भी थे, जो बाइडन भी थे। बहुत एक पुरवकार तकरीब हुई, बट ऑब्वियसली वो तकरीब जो बाहर होती है वो मौसम की शिद्दत की वजह से कैपिटल हिल में की गई। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे भी दस्तखत किया। उन्होंने जैसे पेरिस मुआहदे पे निकलने के ऑर्डर के ऊपर भी दस्तखत कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये अपनी तकरीर में भी कहा कि वो बिल्कुल खुली इजाज़त देंगे कि जो ऑयल है उसकी एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग अमेरिका में की जाए ताकि अमेरिका के पास ज़खायर की कोई कमी ना हो। फॉरेन पॉलिसी पे भी उन्होंने बहुत तफसील से बात की, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया न सिर्फ यूक्रेन का मगर चीन का भी उन्होंने ज़िक्र किया, और साथ में बहुत अहम इशू जो फ़लस्तीन के हवाले से एक जंग बंदी का ऐलान पिछले दिनों में हुआ है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तंजीम सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से वाबस्ता है, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और हमारे साथ हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, ये भी वाशिंगटन डीसी में बेस्ड हैं। आयशा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर आप तकरीब के बारे में कुछ हमें बताएं, बिकॉज ऑब्वियसली 2020 में हम कह सकते हैं कि इस तरह की तकरीब नहीं हुई थी, रिवायात को उस तरह फॉलो नहीं किया गया था, मगर इस दफ़े ऐसी कोई बदमज़गी हम कह सकते हैं नहीं हुई एंड ट्रेडिशन वाज फॉलोड एज यूजुअल। आप इससे इत्तफाक करेंगे? जी आरफा, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एक तो मैं इत्तेफाक भी करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल नहीं हुई। मिसाल के तौर पे 2020 में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट ट्रंप
تھے انہوں نے اس تقریب میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو صدر جو بائیڈن کا الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. لیکن اس تقریب میں جو بائیڈن موجود تھے جو کہ تاریخی طور پر ہوتا رہا ہے کہ ایک صدر دوسرے صدر کو ہینڈ اوور ٹیک اوور کرتا ہے. بہت ساری چیزیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نئی کی جو پہلے نہیں ہوتا تھا, مثلاً فورن لیڈرز کو, غیر ملکی رہنماؤں کو, بڑے لیڈرز کو نہیں بلایا جاتا تھا. یہ انوگریشن ایک بڑی امریکی تقریب ہوتی تھی, لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت سارے فورن لیڈرز کو انویٹیشن دی. ان میں سے کچھ آئے, کچھ نے اپنے نمائندگان کو بھیجا. مثال کے طور پہ چین کے صدر شی جن پنگ کو انویٹیشن گئی تھی, وہ خود تو نہیں آئے لیکن انہوں نے چینی وائس پریزیڈنٹ ہین چینگ کو بھیجا جو کہ صدر شی جن پنگ کے بہت قریب ہیں. اٹلی کے پرائم منسٹر جارجو میلونی وہاں موجود تھے. پھر انڈیا سے جے شنکر صاحب جو ان کے ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں یا وزیر خارجہ ہیں, وہ وہاں موجود تھے. ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ. تو یہ ایک نئی روایت ایک طرح سے صدر ٹرمپ نے ڈالی. پھر اس کے بعد ماضی کی تقاریب جو ہوئی ہیں اس میں ہم نے اتنے زیادہ ٹیک انڈسٹری کے لیڈرز ہوتے تھے, بٹ جس طرح سے امریکہ کے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً تمام ٹیک لیڈرز, دیکھیں نا, مارک زکربرگ فیس بک کے سی ای او, پھر ٹیسلا کے ایلون مسک تو شروع سے ان کے ساتھ ہیں, پھر امیزون کے سی ای او جیف بیزوس, پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ایپل کے سی ای او ٹم کوک, یہ سب وہاں موجود تھے. تو ایک اور پھر یہ کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ موسم کی وجہ سے 1985 کے بعد اس تقریب کا اندر ہونا, اور پھر پہلی دفعہ جو پریڈ تھی اس کا بھی باہر کے بجائے جو کیپٹل ون ارینا جو ایک طرح سے ان کا سپورٹ سٹیڈیم ہے جہاں پہ کانسرٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ ہونا, یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ نئی تھی اس دفعہ. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ تقریب جتنی ٹریڈیشنل تھی اتنی ہی روایات سے ہٹ کر تھی. جی صحیح. جی انور صاحب, آبویسلی آپ بھی اگر کچھ تقریب کے بارے میں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آبویسلی اگر آپ بتائیں کہ انہوں نے بہت سے ہم کہہ سکتے ہیں پالیسی کے فیصلوں کا اعلان کیا اپنی پہلی تقریب میں. Were they all expected? کیا آپ پہلے سے ہی as someone who's been watching the American election closely ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا کوئی اس میں آپ کو لگا کہ بہت سرپرائزنگ باتیں بھی تھیں؟ دیکھیں, پہلے تو شکریہ آپ کا. تقریب کے بارے میں تو عائشہ نے آپ کو تفصیل سے بتایا. جو آپ نے بات کی اعلانات کی وہ تقریب سے زیادہ اہم ہے اس لیے, لیکن یہ ہے کہ اس کی توقع سب کو تھی کیونکہ صدر ٹرمپ پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ ایسا کریں گے اور انہوں نے ویسے ہی کیا. اس میں مثلا آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر بھی کیا, کچھ کا میں کر دیتا ہوں. مثلا ایک جو یہاں ہے برتھ رائٹ, یعنی اگر آپ غیر قانونی تارکین وطن بھی ہیں اور آپ کے بچے اگر یہاں پیدا ہوتے ہیں تو بچے یو ایس سٹیزن ہوتے ہیں, اس سلسلے میں انہوں نے ایک دستاویز پہ دستخط کیا جس کے تحت اب وہ رائٹ واپس لیں گے. گرچہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس کو وہ 14th امینڈمنٹ کا حصہ ہے, اور اس میں پھر وہ دونوں جو چیمبرز ہیں ہاؤس اور سینٹ ان کی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. اس کے علاوہ اسٹیٹس کی ایک خاص تعداد کی ان کی اپروول چاہیے ہوگی, تو پھر لٹیگیشن میں چلا جائے گا. لٹیگیشن میں صدر ٹرمپ کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ کورٹ میں اس وقت جو اکثریت ہے سپریم کورٹ میں پرو ریپبلکن ججز کی ہے, تو لیکن یہ معاملہ بہرحال اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت آسان نہیں ہوگا. ایک چیز اور جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی, کہ ایک اعلان اور ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی انتظامیہ آتی ہے تو جو سیاسی اپوائنٹیز ہوتے ہیں جو کہ مثلا اگر ڈیموکریٹس ہیں تو وہ خود بخود ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں, جو کہ کچھ لوگ چلے بھی گئے تھے, لیکن جو کریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا جاتا. کہ اس دفعہ جو خبر آئی ہے اس کے مطابق ڈپٹی سیکرٹری اور اسسٹنٹ سیکرٹری لیول کے جتنے آفیشلز ہیں ان سب سے کہا گیا ہے کہ آپ کی بھی چھٹی ہو رہی ہے, آپ بھی گھر جائیں. اور اگر ایسا ہوا, اور خبر بڑی آتھینٹک ہے, رائٹرز نے بھی رپورٹ کیا اس کو اور دوسرے اداروں نے بھی کیا, تو اگر ایسا ہوا تو اس میں مثلاً ابھی ہمارے پاکستان کے بارے سے اگر گفتگو کی جائے پھر ڈونلڈ لو بھی متاثر ہوں گے کیونکہ وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے لیے, اور عمران خان کی کنٹروورسی میں
بہت انوالو ہیں. گرچہ ان کو ہٹایا گیا تو اس لیے تو نہیں ہٹایا جائے گا کہ وہ عمران خان کی کنٹروورسی میں انوالو ہے, لیکن اس سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کا مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. بالکل صحیح. جی عائشہ صاحب, جی فرمائے عائشہ, میں آپ ہی کی طرف آ رہی تھی. جی اس میں جو کچھ چیزیں انہوں نے کہیں جو انٹرنیشنلی بہت اہم ہے, اور انور صاحب نے بہت امپورٹنٹ چیزیں ریجن کے حساب سے بتا دی. دیکھیں انہوں نے پیرس کے کلائمیٹ اکارڈ سے امریکہ کو وڈرا کر لیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کو وڈرا کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا ہے. پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دو چیزیں جس کے لیے انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز پاس نہیں کیے, لیکن جب لیٹر آن ان دا ڈے کیپٹل ارینا میں وہ سائن کر رہے تھے اور صحافی ان سے سوال پوچھ رہے تھے, تو انہوں نے نیٹو کے بارے میں کہا کہ جب تک 5% تک وہ پے نہیں کریں گے, پے تو خیر انہیں نہیں کرنا, لیکن اپنے ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر اپنے بجٹ کا 5% تک نہیں کریں گے, تو نیٹو کے بارے میں بھی انہوں نے اندیا دیا کہ اس کا فیوچر محفوظ نہیں ہے. پھر انہوں نے جو ایک بہت بڑی بات امریکہ میں سمجھی جا رہی ہے لیکن شاید اس کے انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہوں گے, وہ ہے چائنیز ایپ ٹک ٹاک کے حوالے سے, جو کہ 19 جنوری سے امریکہ میں بین ہونی تھی, لیکن انہوں نے اندیا دیا اور انہوں نے ٹک ٹاک کے سی ای او کو بھی اپنی انوگریشن سیریمنی میں بلایا تھا. تو انہوں نے اندیا دیا کہ وہ ٹک ٹاک کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, اور اگر ٹک ٹاک اپنا 50% حصہ کسی امریکی کو بیچ دیتی ہے تو وہ اس کو ریورس کر دیں گے. اور اس میں پھر انہوں نے, جو کہ صدر ٹرمپ کا ایک سٹائل ہے, انہوں نے وارن بھی کیا چائنا کو کہ اگر چائنیز گورنمنٹ نہیں مانے گی تو ہم اس پہ بہت زیادہ ٹیرف لگا دیں گے. ایک موقع پہ تو انہوں نے کہا 50-60, شاید میں 100% ٹیرف لگا دوں. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی جس سے دنیا کے جو عالمی معاہدے ہیں ان میں بھی فرق پڑے گا. عرفہ بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں عائشہ تنظیم صاحبہ سے اور انور اقبال صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو امریکہ میں صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز اوتھ لیا. جی انور صاحب, ابھی آبویسلی پالیسی اسٹیٹمنٹس اور امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن پر تو بات کریں گے ہی صحیح, پر سر پہلے یہ بتائیں کہ بہت یہاں چرچا تھا کہ پاکستان سے, یا قیاس رائے ہم کہہ سکتے ہیں ہو رہی تھی کہ پاکستان سے کون جا رہا ہے کون نہیں. تصویریں تو ہمیں صرف محسن نقوی صاحب کی نظر آئیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی پہلے نام آ رہا تھا, مگر وہ پھر کوئی اطلاع نہیں آئی کہ وہ وہاں پہنچے کہ نہیں. دیکھیں, کسی نے ان کو نہیں دیکھا, اور میں نے پتہ کیا ایمبیسی آفیشل سے بھی, دوسرے لوگوں سے بھی, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے, جو ان کے امریکہ جب بھی آتے ہیں تو ان کے سارے ٹھہرنے کا اور ان کے ٹریول کرنے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں, اچھا بلکہ وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کبھی کوئی انسٹرکشن نہیں ملی ہے اور انہوں نے نہیں آنا ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے. پھر میں نے پاکستان میں بھی گفتگو کی تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, بلاول کا کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا. آپ کو اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں ایسا کیوں ہے. جب ٹرمپ کی پہلی انوگریشن ہوئی تھی, ان دنوں زرداری صاحب اس وقت تازہ صدارت سے ہٹے تھے اور یہاں موجود تھے, اور ان کو انویٹیشن بھی مل گئی تھی. اور اس دن شیری رحمان صاحبہ بھی یہاں تھی اور وہ سارا دن ہم لوگوں کے ساتھ تھی. ہم لوگ مارچ میں شامل تھے, ادھر ادھر جا رہے تھے, دیکھ رہے تھے, تو وہ بار بار فون کرتی تھی, ارینج کرتی تھی. پھر میں نے پوچھا کہ اتنی فرسٹریٹڈ کیوں لگ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ یار وہ میں کوشش کر رہی ہوں لیکن ہو نہیں رہا ہے. میں نے کہا کیا کہنے لگے ان کو, صدر زرداری کو اسٹیج پہ بٹھانے کا, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا, اور چونکہ اسٹیج پہ نہیں بٹھا رہے ہیں اس لیے وہ نہیں جائیں گے. اچھا, اب کل کیا ہوا, اس سے یعنی یہ جو تقریبات کینسل ہوئیں اس سے پہلے بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اگر جیسا کہ تقریب ہوتی, انتظامات کے مطابق اسٹیج بنتا, تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بلاول زرداری صاحب کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا جائے گا. وہ جو چوتھی پانچویں جو اسٹیپس ہوتی ہیں, تیسری چوتھی اسٹیپ پہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے. تو ظاہر ہے اس کے وہ پبلک ویو میں اس طرح جا کے بیٹھنا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا, تو وہ نہیں آ رہے تھے. اچھا, اب جو یہ آئے ہمارے وزیر داخلہ, ان
उनका भी ये देख लें कि जो क्योंकि सारी तकरीबात कैंसिल हुई तो रोटेंडा में हुई और वहाँ जो गुंजाइश है 700 लोगों की, लेकिन 700 से कुछ कम लोगों को उन्होंने वहाँ अकोमोडेट किया है। एक तो आपको पता है 540 तो कांग्रेस के मेंबर हैं सेनेट और हाउस के मिला के, उन्होंने अकोमोडेट करना था। उसके अलावा साबिक जो सदूर हैं वो थे और उनकी फैमिलीज थी, दो वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी फैमिलीज थी। उसके अलावा जो सर्विसेज चीफ्स थे, सुप्रीम कोर्ट के लोग थे और फिर चर्च के लोग थे, तो जगह ही नहीं थी। तो लिहाजा इवन सफीर जो एम्बेसडर्स को अमूमन उसी जगह बैठाया जाता है जहाँ तकरीब हो रही, उनको भी नहीं बैठाया गया था। रिजवान शेख साहब और ये सारे एम्बेसडर्स को ले जाके उसके साथ एक कमरा है। मोहसिन नकवी साहब कहाँ थे? मैं आपको बताता हूँ, एक कमरा है इमेंसिपेशन रूम, उसमें सफीरों को बैठाया गया, वहां आके उनसे खिताब किया ट्रंप ने, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वहां भी नीचे तीसरे एक और कमरे में बैठाएगा दीगर मेहमानों के साथ, जहां उन्होंने सारी तकरीब जो है टीवी स्क्रीन पे देखी, यानी वहां वो मौजूद नहीं थे जहां तकरीब हलबर्दारी हुई। बिल्कुल ठीक जी। आयशा साहिबा, आपने अनवर साहब की बात सुनी। ऑब्वियसली ये एक दिलचस्पी तो रहेगी कि पाकिस्तान से कौन आ रहा है, पर एज समबडी हु इज प्रोबेबली वाचिंग द इंटायर इशू, आयशा साहिबा आपको लग रहा है कि खित्ते की तरफ कितनी तवज्जो होगी नई इंतज़ामिया की, साउथ एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस सारे रीजन की तरफ? देखिए कि अफगानिस्तान का तो उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी तालिबान को पिछली इंतजामिया ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, बल्कि अरबों डॉलर दिए हैं, और अगर तालिबान को हमसे पैसे चाहिए तो उन्हें वो हथियार वापस करने पड़ेंगे जो पिछली इंतजामिया ने वहां छोड़ दिए। हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत क्रिटिसाइज करते रहे हैं साबिक सदर बाइडन को, उनके अफगानिस्तान जिस तरीके से उन्होंने विड्रॉ किया, और जो है कि लेकिन मैं ये भी वाजे कर दूं कि सदर बाइडन की इंतजामिया ने डायरेक्टली तालिबान को जब से वो हुकूमत में आए कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जो रास्ते खोलने थे वो खोले हैं। लेकिन सदर ट्रंप, अफगानिस्तान उनके रेडार पे रहेगा, चाइना उनके रेडार पे बहुत ज्यादा है, और उस हवाले से, और ईरान भी उनके रेडार पे है। उस हवाले से अगर आप कहें कि जी वो खित्ता उनके रेडार पर है तो वो है। क्या डायरेक्टली पाकिस्तान उनके रेडार पे है? क्या इमरान खान डायरेक्टली उनके रेडार पे हैं? ये बात अभी मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक बहुत बड़े कैनवस के साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो रहा है, दुनिया बदल जाएगी, मुल्क के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी। उन्होंने अपने पहले दिन में इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए, तो अभी हम बता नहीं सकते कि पाकिस्तान की तरफ कितना ध्यान होगा। जी मैं भी एक बात बिल्कुल सही जी। अनवर साहब, सर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं अमेरिका में, उनका तो कुछ और ख्याल है। ये उनके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने भी प्लान बनाया था बड़ी तादाद में, उनके जो प्रोमिनेंट उनके सपोर्टर्स जो हैं, और उनका ये ख्याल था कि वो आएंगे और शरीक होंगे तकरीब में, और जो ट्रंप ऑफिशियल्स हैं उनसे राब्ते करेंगे और अपनी बात करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम में तब्दीली हुई मौसम की वजह से, उसकी वजह से वो लोग शरीक ही नहीं हुए, आ नहीं सके। तो एक बड़ा मौका उन्होंने खोया। मगर ये है कि ये जो, अगर ये खबर दुरुस्त है कि सारे असिस्टेंट सेक्रेटरी की छुट्टी हो रही, तो उनको एक तो नुक्ता मिल जाएगा ये कहने का, देखें हमारी फतह हो गई। मैंने कल उनसे गुफ्तगू की थी इनकी लोकल लीडरशिप से, तो उन्होंने कहा कि अनवर साहब हम तो राब्ते में हैं मुसलसल, और हमारी अब भी बात हुई है उनके ऑफिशियल से, और हमारी कोशिश है कि जल्द इस मामले की तरफ तवज्जो हो ट्रंप की। और इस सिलसिले में आपको पता है कि 22 तारीख को, यानी कल ही, वो एक तकरीब कर रहे हैं रेबन बिल्डिंग में, जिसमें वो कांग्रेस के मेंबर्स को ब्रीफ करेंगे, और उसमें खुद पीटीआई के अलावा उन्होंने एमनेस्टी वालों को बुलाया है और दीगर ह्यूमन राइट्स वॉच और इस तरह के जो अदारे हैं उनको बुलाया है, और वो पाकिस्तान की सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। तो ये जो है पीटीआई वाले तो एंगेज रहेंगे, और वो तवक्को है सदर ट्रंप कुछ न कुछ बयान देंगे, या वो या उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इमरान खान के हवाले से बयान बहुत देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त का। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुरम पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हसास ज़िले कुरम का। वहाँ अभी भी सूरत हाल जो है वो कशीदा ही हम कह सकते हैं। जिरगा बुलाया हुकूमत ने, जिरगे ने मुआहिदा भी पे दस्तखत भी किया, मगर उसके बाद भी मामलात जो थे वो ठीक ना हो सके, सड़कें बंद ही रहीं, शहरियों को भी मसाइल ही रहे। और उसके बाद अब इत्तला आई कि लोअर कुर्रम में जो सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये जो इत्तला है, एक तरफ तो इसको कंफर्म भी कर रहे हैं सिक्योरिटी अदारे, बट साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये मखसूस जो अहदाफ हैं उनके लिए कार्रवाई की जा रही है। 4 इलाके हैं, वहाँ ये सर्च एंड टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और ये फ़ैसला तब किया गया जब जो सामान की गाड़ियाँ जा रही थीं उनके ऊपर हमले किए गए। ये अब इसके बाद सूरत हाल कितनी तेज़ी से उसमें बेहतरी आएगी और या नहीं आएगी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस, सीनियर सहाफ़ी हैं, को फाउंडर हैं खुरासान डायरी। वेलकम टू द शो सर। जी इफ्तिखार साहब, बताइए क्या सूरत हाल है अब और क्या मकसद है ये जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं? आरिफा, जो पिछले 2 दिन हैं, जैसे आपने भी कहा कि वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो शुरू है, हमारे पास जो मौजूदा इत्तला है, आज सुबह भी कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो हेलीकॉप्टर, गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने जो है वो शेलिंग की है। और जो अलीज़ई का एरिया है वहाँ से बगन के ऊपर कुछ जो है फायरिंग्स और मोटर्स भी जो है वो मारे गए हैं। एरिया ऑलमोस्ट जो है वो इवैक्यूएटेड है। 4 एरियाज़ का आपने नाम बताया, लेकिन ये बेसिकली 4 विलेज काउंसिल्स हैं और इसकी मजमूई जो हाउस होल्ड पॉपुलेशन बताई गई है तकरीबन कोई 17,000 के करीब है। लेकिन इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी डैमेजेस या कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स आई नहीं है, सिवाय इसके कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है वो उस रोड पर और एरिया के अंदर कर्फ्यू जो है वो लगाया हुआ है और एक डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन भी है। इसके अलावा अगर आपको याद हो, जब हम जिरगे और मुआहिदे की बात कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ जो है वो लिखी गई थी उस जिरगे की मुआहिदे की शिक में कि जब कोई ऐसा अटैक होगा जिसमें कुछ ऐसे लोग हों शरपसंद अनासर जो अमन व अमान को तबाह करने की कोशिश जो है वो हाथ में लेंगे और फिर जो उनको जो लोग सपोर्ट भी करेंगे, उन दोनों के खिलाफ जो है वो हुकूमत जो है वो यूनिलैटरल कार्रवाई करेगी। तो ये बेसिकली उसके नीचे ये सारा जो है वो शुरू है, उसी शिक के नीचे। लेकिन इम्पॉर्टेंटली जो आज शाम को लेट जो इत्तला आई थी उसमें ये भी है कि लोगों को कहा गया है कि आप अपना असलहा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो जमा कराना शुरू कर दें। तो ये एक उसमें नई डेवलपमेंट आज शाम को आई है। इसके अलावा रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इफ्तिखार साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है, जैसे आपने भी कहा डोर टू डोर सर्चेज हो रही हैं, तो वहाँ के जो रहने वाले हैं क्या वो अपने घरों में मौजूद हैं या उनको वहाँ से कहा गया है, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं, वो कहीं और मुंतकिल हो गए हैं? देखिए, जो ये 4 इलाके हैं वहाँ से तो मुंतकिली उनको कहा गया है कि आप निकल लें। लेकिन ये छोटे से कस्बे हैं जिनको विलेज काउंसिल जो है वो कहा जाता है, लेकिन जो डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन है वो पूरे लोअर कुरम में इस टाइम पे हो रहा है, जहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपना हसला जो है वो सबमिट करें। और जो बाकी अशियाए खुर्दोनोश के हवाले से और जो हेलीकॉप्टर सर्विस थी, क्योंकि रोड नहीं तो सर माफ करिएगा मैं आपकी बात फिर काट रही हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जहां ये ऑपरेशंस हो रहे हैं वहां सिर्फ कुछ जगहों से लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर छोड़ दें, बाकी अपने घरों में ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल इसी तरह जिन एरियाज के अंदर उनको शुबा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो है वो छुपे हुए हैं जहां पर जो है वो कार्रवाई में मुलविस थे, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन है। मजमूई तौर पर हम तो सहाफियाना ज़बान में इसको जो है ऑपरेशन का नाम दिया है, लेकिन वो इसको जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर कॉलिंग इट अ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। तो वो कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ उन एलिमेंट्स के खिलाफ जो इन बाकियात में मुलविस हैं उनको यहाँ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वाइल साइमल्टेनियसली वो असलहा कलेक्ट करने की जो बड़ी कोशिश है उसमें जो है वो इमदाद जो है वो कर रहे हैं। सो टू कॉल इट अ मेजर ऑपरेशन, तो सर में ये बात
بالکل ٹھیک. تو سر اب آپ بتائیے گا کہ یہ جو اب سڑکیں کھلی ہیں کہ نہیں, سامان پہنچ رہا ہے کہ نہیں, ادویات شارٹیجز بھی بہت تھیں. نہیں جی ایسی کوئی نہیں ہے، بلکہ آج 2 دن سے پاڑا چنار اور کرم کے بیشتر علاقوں میں شدید قسم کی جو ہے وہ برف باری ہے، جس کی وجہ سے روڈ ویسے بھی بند ہیں، اور جو ریگولر ایک ہیلی سروس ڈیلی بیسس پر چلائی جاتی ہے جس میں وہ مریض جن کو ایکچولی بہت ایمرجنسی کی حالت میں ضرورت ہو یا کسی کو سفر کرنا ہو تو اس میں ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف لوگ 28 سے 32 کے درمیان میں جن کو لے کر جایا جاتا ہے، وہ ہیلی سروس بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے آبویسلی وہ پرابلم تو ہے. اور بہرحال ہر جگہ سے جتنی بھی ایک شیعہ کمیونٹی ہے انہوں نے اسلام آباد میں بھی پریس کانفرنس کی اور جگہوں پر بھی کی، پشاور کے اندر بھی احتجاج کیا، کرم کے اندر تو آلریڈی شروع ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمپلیٹلی طور پر بلاک کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک ایسی سچویشن کے اندر ہیں ویئر دی سچویشن از ایکسٹریملی ڈائر، کیونکہ وہاں پر شدید قسم کی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن عارفہ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جو لوور کرم کے اندر احتجاج ہے وہ بھی جاری ہے، جہاں پر آپریشن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی روڈ پہ اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسی بات کے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے جو گاؤں جلائے گئے تھے اس کی بھی حکومت کو چاہیے کہ کمپنسیشن جو ہے وہ ادا کرے. سو ابھی کے لیے تو افتخار صاحب یہ بتائیں کہ کچھ سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ یہ آپریشن کتنی عرصہ جاری رہے گا، سینیٹائزیشن آپریشن جو آپ نے اس کو نام دیا؟ دیکھیں اس کی کوئی مدتی میعاد تو نہیں بتائی گئی، لیکن اندیشہ یہی ہے کہ جو پریس کانفرنسز کی گئیں اور ابھی تک اویلیبل ڈیٹیلز کے مطابق 1 فروری تک اس سب کو نمٹانے کے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ 1 فروری ہی ڈیڈ لائن ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ اس بات کا انہوں نے جو ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے اسلحہ بھی سبمٹ کرانا ہے اور بنکرز بھی سارے تباہ کرنے. تو اگر کسی بھی فریق نے 1 فروری تک یہ کام نہیں کیا تو پھر آپریشن تھمے گا نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن کا سکوپ ایکسپینڈ ہوگا اگر دونوں متحارب قبائل نے اپنی بات کے اوپر جو ہے کوئی کمپرومائز کر دیا اور بات حکومت کی نہیں مانی. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے میں ہم سپریم کورٹ کا ذکر کریں گے. گزشتہ روز شو کاز نوٹس دیا تھا منصور علی شاہ صاحب نے ایک ڈیپیوٹی رجسٹرار کو، کیونکہ انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل جو تھے، کیونکہ انہوں نے جو ایک کیس سن رہے تھے منصور علی شاہ صاحب، اس کو آئینی بینچ کے سامنے بھیج دیا تھا. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ثاقب بشیر صاحب، گہری نظر رکھتے ہیں یہ کورٹ کے معاملات پہ، صحافی ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی ثاقب صاحب، شو کاز نوٹس دیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، آج پتہ چلا کہ رجسٹرار آفس نے خود ہی ان صاحب کو ہٹا دیا ہے، تو وہ کیا شو کاز نوٹس کی وجہ سے ان کو ہٹایا ہے، او ایس ڈی کر دیا ہے؟ نہیں، شوکاز نوٹس کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا. یہ اصل میں جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے سامنے جو بینچ میں کیس تھا دائرہ اختیار سے حوالے سے، وہ کیس واپس لینے کے لیے میرے خیال میں آخری حدیں بھی چھوئی جا رہی ہیں. وہ اس طرح کہ 17 جنوری کو 2 کمیٹیز بیٹھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو ریگولر بینچز کی اور آئینی بینچز کی، 2 الگ الگ کمیٹیز بیٹھی. کس کے لیے؟ کہ جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے، ان کے بینچ کے سامنے ایک کیس نہ لگ جائے جس کا انڈائریکٹلی تعلق 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہے. جو رجسٹرار ہیں یا ایڈیشنل رجسٹرار، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جوڈیشل سائڈ پہ چل رہی ہے. جوڈیشل سائڈ مطلب عدالت کے سامنے چل رہی ہے. تو انتظامی سائڈ پہ ایسی پریس ریلیز کوئی سمجھ سے بالا تر ہے جہاں پہ جو قانونی نقطے جو ہے وہ جوڈیشل سائڈ پہ عدالت میں جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ دیکھنا چاہ رہا تھا، اس کو نہیں دیکھنے دیا جا رہا. لیکن ایک پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 191A کے تحت جتنے بھی کیسز آج کے بعد آئیں گے وہ سارے آئینی بینچز میں جائیں گے، آئینی بینچز کی کمیٹی میں جائیں گے. دوسرا، وہ وضاحت جو توہین عدالت کی عدالت کے سامنے کل دینی تھی رجسٹرار نے، وہ آج پریس ریلیز کے ذریعے دی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ اور آزادی عدلیہ کے حوالے سے میرا خیال میں بڑا اہم سوال جو بینچ کے سامنے آج آیا ہے کہ کیا انتظامی سائڈ پہ جتنی بھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ جوڈیشل سائڈ پہ مطلب عدالت کے سامنے جو کیس لگا ہوتا ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے
اگر کر سکتی ہے, جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر کر سکتی ہے تو پھر تو جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ آخری لیول پہ کمپرومائز ہو جائے گی. کہ جسٹس عقیل عباسی کو یہ کہنا پڑا کہ ہم جو کیس سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رجسٹرار ہمارے سامنے کھڑا ہے, اس سے کوئی ہم نے سخت سوال کر دیا تو کل پتہ چلے کہ ہم اس بینچ میں ہی نہ ہو. تو یہ بینچ کا اختیار سارا کمیٹی چلا جائے کہ وہ ساری جوڈیشل مینوپولیشن جو ہے وہ شروع کر دے, تو اس پہ بڑے سیریس نیچر کے سوالات اٹھیں گے. تو اس میں کل منیر ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے کہ کیا انتظامی سائٹ کے فیصلے جوڈیشل سائٹ کے بینچز کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں. دوسرا, توہین عدالت کیس میں کیا وہ فل کورٹ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. ان کے سامنے آج 3 نظیریں رکھی گئی, 3 فیصلے, ملک اسد علی کیس, اس کے علاوہ افتخار محمد چودھری سابق چیف جسٹس کا کیس اور قاضی فائز عیسیٰ کیس, کہ ان تینوں کیسز میں فل کورٹ بنی تھی. یہ معاملہ ایکچولی جو 26ویں ترمیم ہے, کیونکہ ان کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں وہ مقرر نہیں ہو رہی تھی, تو وہ اس کے ساتھ لنک ہے. یہ لنک اس لیے کہ آئینی بینچز سارے معاملات کر رہا تھا, جوڈیشل کمیشن جج لگا رہا تھا, بینچز بن رہے تھے, لیکن 26ویں ترمیم کے خلاف کیس فکس نہیں ہو رہا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے خلاف 27 جنوری کو کیس اس لیے فکس ہوا ہے کہ اس کا پریشر آ گیا تھا کہ اب 191A میں اگر جسٹس منصور علی شاہ بینچ نے کچھ نیا معاملہ کھول دیا. ثاقب صاحب وقت ذرا کم ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک سوال پوچھنے کا. ہم آپ کے ایک دوست حسنات ملک صاحب گزشتہ روز ایک شو میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ان کا خیال یہ ہے کہ بہت سے ججز کا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھنا پڑے گا. اتفاق اگر نہیں ہے تو صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ کب جوڈیشری قدم اٹھائے. آپ بھی ایسا ہی ویو رکھتے ہیں؟ بالکل یہی ویو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویو سپریم کورٹ میں اس لیے ہی موجود ہے کہ وہاں پہ کچھ ججز کے اختیارات کم, مطلب ریگولر بینچز کے اختیارات کم, آئینی بینچز کے اختیارات زیادہ کر دیے ہیں. مطلب سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈویژن قائم کر دی گئی ہے. تو یہ ڈویژن کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ پھر جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے اوپر جو چیک رکھنے کے لیے ججز کی تعیناتی, بینچز کی تشکیل. آج جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور یہ بھی بات وہی پہ آتی ہے کہ اگر حکومت سمجھے کہ یہ کیس ہمارے خلاف جا رہا ہے تو کل وہ کسی بھی رجسٹرار یا کسی کے ذریعے جو ہے وہ بینچ ہی تبدیل کر دے تو وہ معاملے ختم ہو جائے گا. تو اس طرح عدلیہ کا جو وقار ہے, جو ساکھ کچھ بچی کھچی ہے, تو وہ بھی کمپرومائز ہوتی جو ہے نظر آ رہی ہے. تو اس لیے 26ویں ترمیم کو دیکھے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اور 27 جنوری کو جب یہ آئینی بینچ بیٹھے گا تو ان کے سامنے یہی اعتراض آئے گا کہ آپ بینیفیشری ہیں ڈائریکٹلی. تو اس لیے فل کورٹ اس کو دیکھنا چاہیے, سپریم کورٹ کی فل کورٹ کو. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں کہ ایک سول جج کے سامنے بھی یہ معاملہ آ جائے کہ وہ اس پہ یہ اعتراض آ جائے کہ آپ جس کیس کا فیصلہ کر رہے ہیں اس کا اگر نفع ہوگا یا نقصان ہوگا تو آپ پہ آئے گا, تو وہ کیس سیشن جج کو کہتا ہے کسی اور جج کو بھیج دیں کیونکہ میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے. آئینی بینچ کو بھی 27 جنوری کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جوڈیشل کمیشن کو لکھنا چاہیے کہ اس پہ فل کورٹ بلائیں, کیونکہ آئینی بینچ بھی اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی دونوں اس میں بینیفیشری ہیں, ڈائریکٹلی بینیفیشری ہیں. اور وہ اس طرح بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے we'll be back tomorrow at the same time.